عتیق، رفیق، حسین جمیل، غار ہرا کے یار، غار ثور کے پہرے دار، رسول خدا کے جانثار، مہاجرین کے مددگار، ادب والے، اطاعت والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، کفار کے سامنے حق کی تصدیق کرنے والے، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے، عمل میں سچائی، جھوٹ و خیانت سے دور، غلاموں کو آزاد کروانے والے، راہ خدا میں مال لٹانے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے مسلح پر امامت کا اعزاز پانے والے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے عوام کو مخاطب کر کے فرمایا، میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں، اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت واجب نہیں۔ یہ تھا وہ معیار حکمرانی جس پر رسالت مدینہ قائم رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کو منظم کیا، علاقوں میں نظم قائم کیا، افواج کے کمانڈر لگائے اور بیت المال سے وصول ہونے والا ایک ایک درہم عوام کی فلاح پر خرچ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں دولت کے انبار نہیں بلکہ صرف چند درہم ملتے ہیں، کیونکہ جو آیا وہ عوام پر خرچ ہو گیا۔ لیکن خلافت کے آغاز میں ایک بڑا امتحان آیا۔ غطفان اور بنی سلیم جیسے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ صحابہ نے نرمی کا مشورہ دیا، اس خوف سے کہ فتنہ نہ پھیلے، ریاست کمزور نہ ہو، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، اگر سب لوگ ایک طرف ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں تب بھی اللہ کے حکم پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ پھر جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف لشکر بھیجے اور اللہ کا حق پورا وصول کر کے دکھایا۔ اب سوال یہ ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہمیں مدینہ جیسی فلاحی ریاست چاہیے تو قانون سب کے لیے برابر کرنا ہوگا۔